آپ نے یہاں پر الیکشنز بھی کنٹیسٹ کیے ہیں, یو آلویز بین ہیئر. آپ بتائیے, کیونکہ یہاں کے اعتبار سے سب سے اہم معاملہ اب اس وقت یہی لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بھارتی میڈیا کی یہ جو ایک ریومر مل چلانا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے, ان کو جیل میں وہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا, مطلب عجیب عجیب طرح کی کنسپریسی تھیوریز ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت ہے ان کو بھی بار بار ظاہر ہے یہاں پر انٹرنلی بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے, خاص طور پر خان صاحب کی فیملی اور ان کی پارٹی کی طرف سے, کہ آپ ملاقات کروا دیں. 4 نومبر سے دے آئیڈینٹیفائی کہ ملاقات نہیں ہو پائی ہے. تو پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ آف کورس آف وچ یو ٹو آر اے پارٹ ایز اے پارٹی, آپ لوگوں کو ملاقات نہیں کروا دینی چاہیے؟ شکریہ, تھینک یو مونا عالم فار انوائٹنگ می. پلیجر سر, آلویز. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے انٹرو میں یو گیو اے لاٹ آف ڈیٹیل. ایک بات طے شدہ ہے کہ ہندوستان کی ہمیشہ ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ رہا ٹورڈز پاکستان, اور ابھی تو ہاسٹیلٹی چلی گئی ٹو ان اے شیپ آف اینیمیٹی. اور بالخصوص جب سے ان کو 5 مئی میں ہزیمت اٹھانی پڑی, ایک ایگریشن کیا اور پاکستان نے ریٹیلیشن میں پھر ان کو بڑا منہ توڑ جواب دیا. اور وہ اب چاہتے یہ تھے کہ پاکستان کے اندر انریسٹ کیسے کریٹ کی جائے. وہ سمجھتے تھے کہ ایک پولیٹیکل بینیفٹ لیا جائے اس قسم کی فیک خبریں دے کے اور ملک کے اندر انریسٹ کریٹ کی جائے. لیکن تھینک گاڈ کہ پی ٹی آئی میں کچھ سینسیبل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہ ہمدردی, آپ نے آغاز میں ہی کہا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو کتنا کرٹیسزم تھا, اور آج یہ ہمدردی کیوں انڈین میڈیا کو یا انڈین لیڈرشپ کو کیوں پیدا ہو گئی ہے. تو اس کا بڑا آبویس ریزن یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ انریسٹ رہے, اسٹیبلٹی نہ آئے. جہاں تک ملاقات کا ہے, میں سمجھتا ہوں جیل مینول ہے, اور جیل مینول پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کی فیملی کی ممبرز ان سے ملیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انڈر ٹرائل بھی ہیں, پریزنر انڈر ٹرائل ان دا سینس کہ بہت سارے کیسز ان کے بھی انڈر ٹرائل ہیں, اور ان کے لیے ان کے لائرز کو ملنا, ان کی کنسلٹنسی ہونا, یہ بھی ان کا رائٹ بنتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے جو رائٹ ہے اس کو ڈینائل نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی اتنا بڑا آسمان یا پہاڑ نہیں گر جائے گا اگر ان سے ملاقات کر لیں گے. obviously one thing is very certain کہ انڈر دی جیل رولز جیل میں بیٹھ کے پالیٹکس تو نہیں ہو سکتی, اور وہاں سے ملکی سیاست میں اس قسم کا مداخلت ایک کنوکٹڈ آدمی کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. لیکن ملاقات کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ پولیٹیکل ہے لیڈر ایک پارٹی کا, تو اس کو ایکسیس اس کے رشتہ داروں کو, اس کی بہنوں کو ملنی چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو بخاری صاحب, ظاہر ہے اس پوائنٹ سے ہم تھوڑا سا آگے اگر بڑھیں تو ایک فطری اور لاجیکل سوال یہ بھی پھر بنتا ہے کہ آپ حمایت کر رہے ہیں کہ ان کے ایز اے پرزنر رائٹس ان کے ڈینائی نہیں ہونے چاہیے, تو آپ بھی تو کوئلیشن کا حصہ ہیں, پریزیڈنٹ زرداری ہیں. کیا آپ لوگ اس میں کوئی ایفرٹس نہیں کر سکتے انشور کرانے کے لیے کہ آپ کا بھی تو یہ جو دور ہے اس وقت, یہ آپ کا بھی تو دور حکومت کہلوائے گا, تو آپ اپنے دور حکومت میں کیا یہ چیز اتنی بیسک نیسیسٹی ایک فارمر پرائم منسٹر کے لیے انشور نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ایک تو سیکنڈ ایک ایشو ہے کہ پی ٹی آئی والے ہیو اینڈ کرائے بھی بہت کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, جسٹ فار نتھنگ. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا جبر سہا ضیاء الحق کے مارشل لا کا, شاید ہی کسی اور نے سہا ہو. میری قیادت, میری قائد جناب محترمہ بے نظیر بھٹو 52-54 ڈگریز سینٹی گریڈ میں سکھر جیل میں بند رہی ہیں. جی درست. ہم نے چیخو پکار نہیں کی, ہم نے ایئر کنڈیشن نہیں مانگے, ہم نے علیحدہ کوک نہیں مانگا, ہم نے علیحدہ کھانے نہیں مانگے. اور یہ پی ٹی آئی والوں کو فیسلٹیز بھی تو ملی ہوئی ہیں. وہ ان کو کل جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر اس کی اسٹیٹمنٹ سینٹ میں ہے وہ بڑی واضح ہے. آصف علی زرداری صاحب نے کبھی چیخو پکار نہیں کی, کبھی فیسلٹیز کا گلہ شکوہ نہیں کیا, برداشت کیا نا, ہمت کی. اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کبھی اس قسم کا گلہ شکوہ کیا. ایون آئی اسٹل ریکال اس دن جب ہم یہی بات دوسروں کی طرف رکھتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی والے یہ فرماتے ہیں, ان کی فیملی والے, کہ ہم لوگ بھی کوئی سہولیات نہیں مانگ رہے,
ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی خیریت دریافت کرنی ہے اور ان کی ویل بینگ دریافت کرنی ہے. ظاہر ہے انٹیریئر منسٹر تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں, وہ تو اپنا موقف بولیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تو دکھا دیں کہ وہ ٹھیک ہیں, صحت سے ہیں, اور یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں, ثابت کر دیں. نہیں, وہ تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ایون ان اسٹینڈنگ کمیٹی یہ ایشو ریز ہوا تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ. مطلب ان کے پاس ڈاکٹر کی فیسلٹیز ہے, دن میں ڈاکٹر ایک دفعہ ان کو ایگزامن کرتا ہے, ان کا فوڈ چیک ہوتا ہے, ان کی مرضی کا فوڈ بنتا ہے. لیکن جیل ہے, جیل میں بیٹھ کے تو سیاست تو نہیں ہو سکتی. وہ کنوکٹڈ آدمی ہے, تو کنوکٹڈ آدمی کے وہ رائٹس نہیں ہوتے جو ایک کامن سٹیزن کے رائٹس ہوتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن جو رائٹس گارنٹی کرتا ہے وہ رائٹس کنوکٹڈ آدمی کے نہیں ہوتے ہیں. کنوکٹڈ آدمی پالیٹکس نہیں کر سکتا, کنوکٹڈ آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا, کنوکٹڈ آدمی پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا, پارٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا. تو یہ قوانین بھی تو ہیں, پی ٹی آئی والوں کو یہ نظر نہیں آتے. بہت دلچسپ. بخاری صاحب, ٹیکنگ اٹ اہیڈ, ظاہر ہے ایک اور بہت اہم موضوع ہے, وہ یہ بائی الیکشن سے متعلق ہے کہ اب بتاتے ہیں کہ عددی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور مستحکم ہو گئی ہے اسمبلیز میں, پارلیمنٹ میں, تو ان کو سادہ اکثریت تو بہرحال ہے, تو قانون سازی میں اب ان کو پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت درکار نہیں ہوگی. اور ایسے میں سر ہمارے پروگرام میں ایک یہ جو وفاقی وزیر اسٹیٹ منسٹر ہیں حذیفہ رحمان صاحب, وہ اس بات کو انڈورس کر کے گئے ہیں کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے, اور نہ صرف آنے والی ہے بلکہ اس کے اندر کچھ خد و خال, کچھ ٹیون, وہ جو فائن ٹیون کیا جائے گا 18ویں ترمیم کو. 18ویں ترمیم میں رد و بدل ہو سکتا ہے, اور یہ بات انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ ہمارے پروگرام میں گزشتہ ہفتے انڈورس کی. تو مطلب یہ آپ چیز یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعی حکومت یا پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ کرنے والی ہے, پروبیبلی وداؤٹ ایون یور کنسینٹ, کیونکہ سادہ اکثریت تو ہے ان کے پاس. مولانا عالم, یہ حفظہ رحمان جو ہے از ہی الیکٹڈ پرسن؟ نو, وہ مشیر معاون خصوصی ہیں برائے ثقافت, الیکٹڈ نہیں. اسپیشل اسسٹنٹ ہے نا جی, اسپیشل اسسٹنٹ. ہی از ناٹ دی الیکٹڈ پرسن. ہاں, ہی از ناٹ اے منسٹر آلسو, ہی اونلی انجوائز the status of a minister. اچھا, so there's a difference between there's a difference between an elected person and a non-elected person. پہلی بات تو میں واضح کر دوں آپ پہ. کریکٹ. مطلب ہے کہ اس سے پہلے میرا خیال ہے شاید کسی نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہوگا. بالکل نہیں کیا. اور جو لوگ پرچی لینے جاتے ہیں, پرچی لے کے آتے ہیں, ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے, وہ پبلک ایشوز کو سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ 28th amendment ہے. Let some responsible person talk about that. I don't take him as a responsible person. Let Prime Minister talk himself about 28th amendment with my leadership. I see. ان کے جو پولیٹیکل ایڈوائزرز ہیں وہ بات کریں, ڈیپٹی پرائم منسٹر بات کریں. میں اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ آپ بہرحال ان کو, آپ بے شک ان کو رائٹلی آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ان الیکٹڈ ہیں. میری بات سن لیں. جی جی پلیز گو اہیڈ. میری اب بات سن لیں. اور اب آپ نے کہا ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے, اٹ از دیئر چوائس. وہ ہماری حمایت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں, اٹ از دی چوائس آف میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف. وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں, اٹ از دیئر چوائس. ہم نے اپنی چوائس سے ان کو سپورٹ کیا کہ ہم اس ملک میں سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے تھے. ملک کے حالات ایسے تھے اس وقت کہ ہم نے سپورٹ کیا, اور آج بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس وہ سسٹین کر سکتے ہیں اپنی میجورٹی, تو لیٹ دم ڈیسائیڈ اٹ. پیپلز پارٹی کوئی منت کر کے ان کے پاس نہیں گئی تھی, اور پیپلز پارٹی کوئی بینیفٹ بھی نہیں لے رہی. ہم کوئی کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے, ہم ایگزیکٹو کا حصہ بھی نہیں ہے. لیٹ دم ڈیسائیڈ اٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے فیبرری 2024 کے الیکشنز کے بعد, اس ایگریمنٹ پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ رسپانسبلٹی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں ان کی ہے. وہ رسپانسبل ہیں, وہ ایگریمنٹ کو ایگزیکیوٹ بھی کریں, اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. اور اگر یہ کیا سرائیوں کی بات نہیں ہے, اور یہ نان الیکٹڈ لوگوں کے لیول کی بات نہیں ہے, یہ لیول کی بات ہے میاں نواز شریف کے لیول کی بات ہے, میاں شہباز شریف کے لیول کی بات ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے لیول کی بات ہے,
چیئرمین بلاول بھٹو کے عرض یہ اس لیے کری تھی بخاری صاحب، میں if I may میرا سوال میں نے اس لیے یہ کیا کیونکہ بہرحال آپ نے صحیح پن پوائنٹ کیا، وہ الیکٹڈ تو نہیں ہے لیکن ہی از پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن. وہ ظاہر ہے ان کے بالکل ایک بہت قریبی ساتھی ہیں شہباز شریف صاحب کے، پرائم منسٹر کے. ہیلم آف افیئرز میں ان کی پارٹی کی سطح پر ڈسکشن کیا ہو رہا ہے یہ تو ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے، ان کی نالج پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا. تو ان کو کچھ نہ کچھ تو نالج ہے نا اس بات کی کہ ایسی کوئی چیز یا ارادہ ہوگا، اور اگر ایسا ارادہ ہوتا ہے پی ایم ایل این کا تو پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی، میں ابونا عرض کر دیتا ہوں کہ میں I should not respond to his issues what he has raised. اگر میں یہ ایشوز پرائم منسٹر پاکستان ریز کرے گا تو then we respond to it. Fair enough. اگر